سن ذرا کے ساتھ میں حاضر ہوں، حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ۔ سن ذرا کا آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس جنوری سے چین میں اس نے اپنی تباہ کاریاں شروع کی۔ چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے بروقت اقدامات کیے، اپنے شہر کو لاک ڈاؤن کیا۔ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے اس نے اپنے جو لوگ تھے ان کی خوراک کا، ان کی تمام ادویات کا، ان کی تمام سہولیات کا پہلے سے اس نے اندازہ کیا اور اس کو لوگوں کو فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے مکمل طور پر بالکل لاک ڈاؤن کیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چین نے بہت کم عرصے میں کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ اٹلی اور اسپین اور دیگر ممالک میں بالخصوص امریکہ میں بھی اس وائرس کو سیریسلی نہیں لیا گیا اور لوگ کرونا وائرس کو بہت ایزی لے رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں یہ وبا بہت تیزی سے پھیلی اور اس نے عوام کو جس تیزی سے نشانہ بنایا اس کی اس سے پہلے ماضی قریب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان چین کا پڑوسی ملک ہے، پاکستان چین کا پڑوسی ملک ہے، وہاں جو صورتحال تھی اس حوالے سے حکومت پاکستان نے بھی اس وائرس کو سیریسلی نہیں لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سیریسلی کب لیا گیا؟ سیریسلی اس وقت لیا گیا جب یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس وقت ملک میں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اس بات پر متفق تھیں کہ پورے ملک کو ایک ساتھ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات پر اس وقت بھی آمادہ نہیں تھے اور آج بھی آمادہ نہیں ہے۔ اچھا، رہی صحیح کسر آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری ہو گئی کہ جب ایران کے راستے جو زائرین پاکستان آ رہے تھے انہیں وہاں پر بلوچستان گورنمنٹ نے روکا، لیکن ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے، زلفی بخاری صاحب نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ اچھا، وہ زائرین جہاں جہاں گئے وہاں پر وہ مسائل پیدا ہوئے۔ سندھ گورنمنٹ اس لحاظ سے اس نے کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کی، لیکن اس تیاری میں بھی کچھ مسائل تھے، لیکن بہرحال سندھ گورنمنٹ نے مارچ کے شروع میں اسکولز کو بند کر دیا۔ پھر سعید غنی صاحب نے جو وزیر تعلیم مقرر ہوئے تھے انہوں نے بہترین اقدامات کرتے ہوئے پورے سندھ میں مشاورت کے ساتھ تمام تعلیمی درسگاہیں بند کر دی تاکہ طلباء کو، طالبات کو اس موذی وائرس سے بچایا جائے۔ یہ ایک بہتر اقدام تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملات، یہ آواز اٹھتی رہی۔ پھر تقریباً 8-9 دن پہلے سندھ گورنمنٹ نے پورے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ لاک ڈاؤن کر دیا، عوامی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر اس بات کی پذیرائی کی گئی۔ لیکن یہاں جو ایک بہت بڑا فالٹ تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے جو غریب طبقہ تھا، مزدور طبقہ تھا، دہاڑی دار طبقہ تھا، ان کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مثلا اقدامات یہ ہونے چاہیے تھے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے آپ سندھ گورنمنٹ نے فوج کو طلب کر لیا تھا تو فوج کے ذریعے، پیراملٹری فورس کے ذریعے، جناب اس میں نیوی اور ایئر فورس کے بھی فوجی آ جاتے، ہماری سول انتظامیہ جو ہمارے میئر کراچی ہیں ان کو آن بورڈ لیا جاتا، ہر شہر کے میئر کو آن بورڈ لیا جاتا، اور جو ہمارے چیئرمین ہیں، کونسلرز تھے، سرکاری اسکول کے اساتذہ تھے، ان کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاتی، مانیٹرنگ کر کے تمام ان علاقوں کی نشاندہی کی جاتی کہ جہاں بہت غریب ترین طبقہ رہتا ہے۔ بالخصوص آپ یہ دیکھ لیں کہ اورنگی ٹاؤن میں جو طبقہ ہے وہ غازی گوٹ آپ دیکھ لیں، گلشن ضیاء دیکھ لیں، گلشن بہار دیکھ لیں، سیکٹر 14C کا ایریا دیکھ لیں، اس طرح سے جناب یعقوب آباد ہے، خیر آباد ہے، 12 نمبر اورنگی ٹاؤن ہے، توحید کالونی ہے،
غوثیہ کالونی ہے، اسی طرح بے شمار کالونی ہے جہاں غریب طبقہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں. یوں اچانک لاک ڈاؤن کرنے سے ان کے گھر میں کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل سے کیسے نپٹا جائے. اس کے لیے حکومت نے فوری طور پر کوئی ریلیف فنڈ جاری نہیں کیا. آج 9واں روز ہے، شہر لاک ڈاؤن ہے، خوراک ختم ہو گئی ہے لوگوں کے گھروں کے پاس. مزدور جو فیکٹری میں کام کرتے تھے ان کو اب تک سیلری نہیں مل رہی ہے. تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں ہانڈی جو ہے، وہ چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. ایسے میں اورنگی ٹاؤن میں اور کراچی میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں از خود کچھ سیاسی اور سماجی لوگوں نے اپنے طور پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو میری حکومت سندھ سے، وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ جناب اس لاک ڈاؤن جو یہ غیر مؤثر ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں از سر نو ترتیب دیں. عمران خان صاحب ابھی ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں. جناب محترم وزیر اعظم صاحب، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ موذی وائرس پھیل رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے اس پہ سیاسی چال بازی نہ کریں. جناب آپ تمام قائدین، آپ تمام ہمارے لیے محترم ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، جناب عمران خان صاحب آپ خود ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا XYZ جو بھی لوگ ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ٹائیگر فورس کا جو قیام آپ کر رہے ہیں یہ ابھی آپ کریں گے اور پھر 10-15 دن میں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. تو خدارا آپ فوج کے ذریعے لوگوں کو خوراک بہم پہنچائیں. اور فوج نے جس طرح سے آپ نے دیکھا مردم شماری میں گھر گھر جا کر کے اس نے مردم شماری کی اور بہت احسن طریقے سے کیا. انہی افواج پاکستان کے ذریعے گھروں میں کھانے پہنچائے جائیں. آپ نے لوکیٹ کرنا ہے پہلے کہ پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، اورنگی ٹاؤن کے اندر کون کون سے علاقے ہیں جہاں خوراک کی اشد ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. میں اس معاملے پہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بالخصوص مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو اور MD KAC کو، کے الیکٹرک کو جناب جس طرح سے ڈائریکشن دی اس کے مطابق بہت سے علاقوں میں پانی اور بجلی کے معاملات میں بہتری آئی ہے. اب رہا سوال یہ کہ خوراک جو سب سے اہم چیز ہے، اس خوراک کو بہم پہنچانے کے لیے، اس خوراک کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ فوج کے ذریعے، جناب میئر کراچی کے ذریعے، ٹاؤن انتظامیہ کے ذریعے، UC چیئرمین کے ذریعے، کونسلرز کے ذریعے، سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے ذریعے آپ یہ خوراک لوگوں تک پہنچائیں. آپ کم سے کم 15 دن کی خوراک ہر گھر میں بھجوا دیں، تاکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ 15 دن کی خوراک کرنے کے بعد آپ پورے شہر میں نہیں، پورے ملک میں ایک ساتھ کرفیو لگا دیں. چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہمارے حکمراں اس چیز کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہی ہے. لاک ڈاؤن کے باوجود جو ایک سلسلہ ہے کہ جناب ایک گز کا آپ فاصلہ رکھیں. آپ جا کے دیکھ لیں بازاروں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پہلو بے پہلو کھڑے ہوئے ہیں. مساجد بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. مساجد سے زیادہ تعداد بازاروں میں ہے، گلی کوچوں میں بچے کھیل رہے ہیں. آپ کرفیو لگا دیں گے، کرفیو لگ گیا تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جناب عوام گھروں پہ رہنے پہ مجبور ہوگی، اور جب مجبور ہوگی تو پھر یہ ہے کہ ہم کرونا وائرس سے لڑ سکیں گے. میری حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ آپ ڈرون طیاروں کے ذریعے دیکھیں کہ کہاں پر عوام ہے. آپ پولیس کو، فوج کو متحرک کریں کہ جہاں عوام نظر آ رہی ہے وہاں فوج جا کر کے عوام کو سمجھائے، ان پہ سختی کرے. اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ کلورین اسپرے کی ضرورت ہے پورے ملک کو، فضا کے ذریعے، جناب گاڑیوں کے ذریعے آپ یہ کریں. اب اگر آپ یہ تمام معاملات نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ لاک ڈاؤن آپ کا ناکام ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرے دور اقتدار میں اگر ایک شخص بھی مر گیا، بھوکا مر گیا، تو میں رب تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں. تو میری جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جناب مراد علی شاہ صاحب سے،
جناب عثمان بزدار صاحب سے، محمود صاحب سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے، گلگت بلتستان کے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے آپ از سر نو اپنی ترجیحات کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ لاک ڈاؤن میں 1-2 یوم کی نرمی دیں، لوگوں کو ان کے گھروں تک خوراک پہنچا دیں، جو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو کہیں کہ جناب آپ ان کی تنخواہ دے دیں تاکہ وہ از سر نو اپنی گھر میں راشن کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ اقدامات آپ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سن ذرا، یہ عنوان ہے میرے اس مستقل سلسلے کا۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔